إن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کا بے پایاں فضل و احسان ہے. عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اس پنڈال میں ہم سب جمع ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام جملہ احباب کی تشریف آوری، منتظمین کی محنتیں، بالخصوص محترم بھائی مولانا راشد صدیقی صاحب، ان کی تگودو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کو خیر و بھلائی کا، اصلاح کا سبب بنا دے. ہم بحثیت قوم اس وقت شدید ترین مسائل سے دو چار ہیں. آئے روز پاکستان کے قومی منظرنامے پر بپا ہونے والے تغیرات ایک عام آدمی کے لیے نہایت پریشان کن، اور اس پر بدقسمتی یہ کہ من حیث المجموع ہماری ڈائریکشن تبدیل ہو گئی. ہمارے ارباب و حل و عقد وہ بیچارے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے میثاق معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. بے شمار قسم کے فلسفے اور اپنے اپنے ضابطے لے کر معاملات کی اصلاح کے لیے نت نئے تماشے کیے جا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بدترین حالات میں دعوت توحید لے کے اٹھے اور انتہا درجے کی منتشر الفکر قوم کو مختلف گروہوں میں، طبقوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو جس شاندار قوم میں تحریک میں تبدیل کیا، میرا تیرا مسئلہ یہیں پہ جا کے حل ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا امت کی اصلاح کے لیے. اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، 1 2 4 سال کا مسئلہ نہیں، پون صدی ہونے کو آئی. ہر آنے والا آ کے ایک نیا لالی پاپ ہمیں دیتا ہے، نئے منشور اور نعروں کے ساتھ اس قوم کو الجھا کے بے وقوف بناتا ہے. میرے بھائیوں، چیچا وطنی بورے والا کے باسیوں، غیرت مندوں، بہت اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لو. اللہ رب العالمین نے آسمان سے
اپنے نبیوں کو نبوت دی، انسانیت کے لیے عقیدہ بھی آسمان سے دیا، طرز عبادت بھی آسمان سے اتارا، تیرے میرے مسئلوں کا حل بھی اللہ نے آسمان سے اتارا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ گند 3.5 سال کا ہو یا 35 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو، تیری میری ذمہ داری اپنے آپ کو آسمان سے اترنے والی شریعت کے 100% تابع کرنا، پوری طاقت اور بساط کے مطابق، شریعت رب العالمین کے مطابق عمل پیرا ہونا۔ تیرا عقیدہ بھی اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہو، تیرا طرز زندگی بھی اس کے دیے ہوئے آئین کے مطابق ہو۔ تیرے اسلام آباد کی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لکھا ہوا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محض پارلیمنٹ کی پیشانی کی زینت نہ رہے، بلکہ یہاں سے یہ مقننہ سپیکر ڈیسک پہ آئے، ہر قانون اس کے مطابق ہو۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، آسمان کا رب کہتا ہے دنیا میں تیرا مسئلہ اگر کسی طریقے پہ حل ہو سکتا ہے تو وہ طریقہ صرف محمد رسول اللہ کا طریقہ۔ کیا عجب ہے، کتنے سادہ ہیں میر کہ بیمار ہوئے جس کے دم اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہم بڑے سادہ ہیں، کبھی یہ زندہ باد ہے کبھی وہ زندہ باد ہے، اب اس کو اتارو اب اس کو چڑھاؤ۔ او میرے بھائیو، یہ سارے جانور ایک ہی تھالی کے جھٹے پٹے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر زندہ باد ہے تو وہ اسلام ہے، میرے تیرے مسئلے کا حل اسلام ہے۔ اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو جمیع انسانیت کے جملہ مسائل کا حل کتاب و سنت کی صورت میں دیا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرارداد مقاصد میں یہ طے کر لیا گیا کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق خلاف نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہر کسی کے اپنے قانون ہیں، اپنی ترجیحات ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ یاد رکھو، ہمیں لوٹنا ہے اپنے اصل کی طرف۔ تیری میری اصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پہ آئیں، اسے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ زندگی تیری میری انفرادی ہو، اجتماعی ہو، مسئلہ میرے گھر کی دہلیز کے اندر کا ہو یا ایوان اقتدار کا ہو، یہ الجھنیں چیچا وطنی بورے والا کی ہوں، ایک دو بستیوں کی ہوں یا پورے ملک کی ہوں، قسم رب لم یزل کی، ایک ہی حل ہے، اصلح بالہم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ پہ اتارے جانے والی شریعت، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، میں تمہارے گناہ بھی دھو دوں گا اور تمہارے معاملات کی اصلاح بھی کر دوں گا۔ میں اپنے بھائیوں سے درخواست گزار ہوں، ہم سارا دن برائیاں کر کر کے جو اتر گیا وہ اچھا تھا، جو اب بیٹھا ہوا ہے وہ اچھا ہے، کبھی اس کو کوستے ہیں کبھی اس کو کوستے ہیں۔ او بھائی، ہمارا رستہ ہی درست نہیں، ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام یہ محض تماشا ہیں، یہ وقت گزاری کے لیے ہیں۔ امپیریلزم، پھر اس کے بعد کیپیٹلزم، اب اس کو پروٹیکشن کے لیے یہ آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ ایک ہی نظام ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، اس کے مطابق زندگی استوار کیجئے۔ ایک ملک کیا، سیدنا فاروق اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریق پہ چلنے والے آج کے 5 ملک فاروق اعظم کی سلطنت میں ایک صوبہ تھا۔ اور اللہ کی قسم، اب ہم پریشان ہیں نا، بارشیں نہیں ہوتی، قحط ہے، چولستان سسکتا ہے، تھر پار کر روتا ہے، زندگی ایڑیا رگڑ رہی ہے، پانی نہیں ملتا، یوں ملتے ہیں پانی۔
پانی اللہ کے اختیار میں ہے، زمینوں کا پانی بھی اس کے قبضے میں، آسمانوں کے پانی بھی اس کے قبضے میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم پانی برسا سکیں، نہ تیری ٹیکنالوجی، نہ تیری اقتدار کی وسعتیں، نہ تیری افواج کے استحکام، نہ تیری سائنسی ترقیاں، تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں دخیل ہو سکے اور ایک بوند پانی کی لے سکے۔ جب مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو پھر اس کے سامنے جھکتا کیوں نہیں؟ یہ جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں نا ملک، آج کا سیریا، شام، اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل، 5 آج کے ملک 21ویں صدی عیسوی سائنسی ترقی کا اوج کمال، اور آج کے 5 ملک فاروق اعظم کے زمانے میں ایک صوبہ تھا۔ اور جاؤ اللہ کی قسم روئے زمین پہ تاریخ انسانی کھنگھال کے دیکھ لو، وہ شاندار امن جو فاروق اعظم کے زمانے میں تھا انسانی تاریخ میں انبیاء کے ادوار کے علاوہ کہاں نظر آتا ہے؟ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت میں، کیا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ریاست مدینہ کے نعرے لگا کے بیجنگ سے قانون لیتے تھے، بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کے واشنگٹن کی فلائٹیں پکڑتے تھے؟ وہی، بالکل وہی، ایک رائی برابر کوئی فرق نہیں جو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چلے گئے، اسے سینے سے لگایا، اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس کے مطابق ملت کو، قوم کو استوار کیا، عمال اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، قاضی اسی کے مطابق فتوے دیتے تھے، اسی کے مطابق قانون بنتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان و زمین سے رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیے ان پہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، صحیح البخاری میں ہے، سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں ہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں ہیں، خباب بن عرط حاضر ہوئے، اللہ کے نبی آپ کو وعدے دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، فتح و نصرت کے دروازے کھلیں گے، سانس لینا محال ہو گیا، سرزمین مکہ پہ زندگی دوبر ہو گئی، سر اٹھا کے جینے کی جسارت کھو چکے ہم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنیے میرے بھائیو، سرور کونین نے کیا قانون، کیا اصول بیان کیا ہے حالات کے سدھارنے کا۔ فرمایا خباب، وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کی توحید کے، اس کی وحدانیت کے علمبردار بنائے گئے، حالات اس قدر کٹھن تھے، مشکلات اس قدر شدید تھیں کہ کبھی انہیں زمین میں گڑے کھود کے ناف تک زمینوں میں دبا دیا جاتا، کبھی سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا، کبھی لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جسموں کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، لیکن ہر حال میں اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ رہے۔ کبھی نگاہیں اٹھا کے UK کی طرف، USA کی طرف، واشنگٹن کی طرف، چائنا میڈ کی طرف نہیں دیکھا، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے رہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے حالات بدلے۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، واللہ لا یتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ۔ خباب، تو گھبرا گیا ہے، حالات بڑے ختم ہیں، اگر اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے رہو گے، میں قسم اٹھا کے تیرا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یہ اسلام غلبہ اختیار کرے گا، اور حالات اس قدر پر امن ہوں گے، رحمتیں اس قدر شدید ہوں گی، امن و امان اس قدر کثرت کے ساتھ ہوگا کہ صنعائے یمن سے چلنے والا حضرموت تک جائے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ کس چیز میں؟ اسلام میں۔ واللہ لا یتمن ھذا الامر، امر سے مراد اسلام ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہم یہ تماشا سنتے رہے، مولوی، مدارس، دین کا نام لینے والے یہ لڑتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں
یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، یہ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ 2-3 مولوی ہیں بیچارے پیشاور سے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ اب تو خیر سے سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ایچیسن کے پڑھے ہوئے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے، ایڈمبرا کے پڑھے ہوئے، پینسلوانیا کے پڑھے ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، اور جو ایک دوسرے پہ جوتے برساتے ہیں، ایک دوسرے کے بازو توڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. یہ مدرسوں کے مولوی ہیں کہ کالجوں کے پڑھے لکھے ہیں؟ ہاں جی بولے ہیں جنا، نا ہونے انہوں نے آ جانا ہے تو تسی ماشاءاللہ پھر انہوں نے زندہ باد دینا رہے. برے مولوی ہیں، برے ہمیشہ مولوی رہے. گالیاں ہمیشہ ارباب مدارس کو دی گئی. یہ ایک دوسرے اور دیکھا آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ مہذب سمجھے جانے والے لائرز، وکلاء ہاسپٹل پہ حملہ کرتے ہیں اور آکسیجن پہ پڑے ہوئے مریضوں کے آکسیجن ماسک نوچ رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ حیوانیت ہے. آپ کا کالج آپ کو اللہ سے تعارف نہیں سکھاتا، آپ کا کالج آپ کو بندگی کا طریقہ نہیں سکھاتا. اور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ آج کا یہ نظام تعلیم، یہ ایجوکیشن سیٹ اپ آپ کو بندگی نہیں انسانیت سے محروم رکھتا ہے. اگر انسانیت سیکھنا چاہتے ہو، بندگی سیکھنا چاہتے ہو، مسائل کا حل سیکھنا چاہتے ہو تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.